بعد معزز علماء کرام، بالخصوص ہماری جماعت کے محمد عالم دین حضرت علامہ و مولانا یعقوب علی صاحب، اور شہزادے حضور مفتی عبدالرحیم علیہ رحمت و رضوان حضرت مولانا ذوالنورین صاحب، ہمارے رفیق خاص حضرت مولانا معطر دیناج پوری صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا طیب صاحب قبلہ، وہ دیگر معزز علماء کرام، نام میں سب کا نہیں جانتا، عزیز بچوں، پردہ نشین اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب بھی نہیں دیا، لگ رہا ہے ایسا کہ آگے والے پورا کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ لوگوں کے لب ہلے اور کچھ لوگوں کے نہیں ہلے۔ تقریر سنیں گے نا؟ کن کے عرص میں آپ لوگ؟ کن کے عرص میں آئے ہیں؟ مفتی عبدالرحیم صاحب علیہ رحمہ کے عرص پاک میں آئے ہے نا؟ تو اس لیے ادب سے بیٹھیے کہ کسی استان مستان کا عرص نہیں ہے، یہ قوم کے مفتی کا ایک عظیم مفتی، جسے دنیا عالم دین بھی کہتی ہے، مفتی وقت بھی کہتی ہے، ان کا عرص پاک ہے، اس لیے مقام ادب ہے۔ رضاکار حضرات سے گزارش ہے کہ لوگوں کو پیار سے بیٹھائیں، جھٹکا نہ دیں اور آواز ذرا کم کریں۔ بس تھوڑی دیر کے لیے حاضر آیا ہوں، اگر برداشت کریں تو کچھ لب کشائی کی جرات کروں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر عقیدت و محبت کے ساتھ پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اپنے انداز میں عقیدت و محبت کے ساتھ آگے پیچھے دائیں بائیں سبھی لوگ مل کر اس کے مصطفیٰ میں ڈوب کر پڑھیں اللہم صلی حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم کی مقدس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون،
کیا وہ لوگ جو جاننے والے ہیں اور وہ لوگ جو انجان ہیں برابر ہیں؟ نہیں. اس سے قبل کے عنوان کی طرف چلا جائے، کچھ گفتگو کی جائے. موضوع سے مناسبت چند اشعار آپ کی نظر کر رہا ہوں، لیکن خاموش مت رہیے گا. بالخصوص علماء کرام جو ہماری جماعت کے رہبر ہیں اور یہ قوم کے امام ہیں، یہ اگر ایک قدم آگے بڑھیں گے تو قوم 10 قدم آگے بڑھے گی. اس لیے شاعر لکھتے ہیں کہ لیس الجمال باسواب تزیننا. یہ عربی کے اثار ہیں، علماء سمجھتے ہیں. تو میرے خیال سے آپ لوگ ذرا چپ نہ رہے تو بہتر رہے گا، کچھ ثواب بھی ملے گا. یہ مت سوچئے کہ علاقے کا عالم ہے بولنے تو کیا، گھر کی مرغی دال برابر نہیں. جو ہم بول رہے ہیں اس پہ آپ جو ہے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں. لیس الجمال باسواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب. لیس الیتیم قد مات والدہ، لیس الیتیم قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب. وردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجحال معلوم. سبحان اللہ سبحان. یہ بڑے عظیم ہستی کے اشعار. ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجحال معلوم وَإِنَّ الْمَالَ يَفْنِي عَنْ قَرِيبٍ وَإِنَّ الْمَالَ يَفْنِي عَنْ قَرِيبٍ وَالْعِلْمُ بَاقٍ لَا يَزَالُ. اور ایک شعر میں لکھتے ہیں کہ لو کانا حاضل علم یدرک بالمنا، لو کانا حاضل علم یدرک بالمنا ما کانا فی البریت جاہلا. یہ علماء سمجھ گئے اور انہوں نے آہستہ سے سبحان اللہ بولا ہے، ہم نے سنا ہے. تو جب یہ آہستہ بولیں گے تو آپ کو زور سے بولنا ہے نا. ہاں ابھی سمجھائیں گے ہم، کم سے کم شعر سن کے تو سبحان اللہ. یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، سبحان اللہ کہہ بھی دیں گے تو گناہ نہیں ہوگا. مفتی صاحب نے کیا بولا اور ہم نے ایسے سبحان اللہ کہہ دیا. یہ سبحان اللہ آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. بہرحال لیس الجمال باسواب تزیننا، یہ کپڑوں کی خوبصورتی ہمیں زینت نہیں دیتی. ان الجمال جمال العلم والادب. بے شک خوبصورتی علم و ادب کی خوبصورتی. بولیے اب تو بولیے، اب تو بولو پیچھے والے. ایسا نہیں کہ آگے والوں کو پارلیمنٹ بھیج دیے اور پیچھے 5 سال چپ چاپ رہو. آپ بھی بولو، کرسی والے زیادہ بولیں کیونکہ بھائی کرسی تو بڑی اہمیت رکھتی ہے نا آج کل. ہاں تو آپ لوگ بھی بولیے نا اللہ 5 سال کے لیے چپ چاپ. ہاں ادھر سے بھی آواز آنی چاہیے. لیس الیتیم قد مات والدہ، یتیم وہ نہیں جس کا باپ مر گیا. یتیم وہ نہیں جس کا باپ مر گیا، یتیم وہ ہے جس کے پاس علم و ہنر نہیں ہے. اتنے علماء بیٹھے ہیں، پوچھئے کسی سے بھی مسئلہ کہ منڈی ہلانے کا کتنا ثواب ہے. لیکن اگر سبحان اللہ زبان سے بول دو گے تو یہ ایسے کلمے ہیں کہ کلمتانے خفیفتانے علی اللسان وثقیلتانے فی المیزان وحبیبتانے الی الرحمن. یہ تو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر تو ہلکے ہیں لیکن میزان عمل میں بہت بھاری ہے اور پروردگار کو بڑا محبوب ہے. سبحان اللہ بحمدہ و سبحان اللہ العظیم. یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے. لیکن ہم پھر بھی نہیں بولتے. گھوسا مار مار کے نیکی کرانی پڑے گا. مار گھوسا. گنا ملا جاتا تھا پہلے، آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتے تھے پیسے، اور جہاں ڈنڈا لگتا تھا پورا چکر کھانے کے بعد جہاں ڈنڈا لگتا تھا اس کو یاد رہتا تھا کہ یہاں لگا ہے، وہاں دوڑنا شروع کر دیتا تھا. لیکن ہم ایسے ہیں کہ ہم کو احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ کہاں سبحان اللہ کہنا چاہیے. یہ انداز مسلمانی نہیں ہے مسلمانوں، یہ عالم دین کے عرص میں آئے ہیں. تو لیس الیتیم قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب. یتیم وہ نہیں جس کا باپ مر گیا، بے شک یتیم وہ ہے جس کے پاس علم و ہنر نہیں. اور علماء
لدینا قسمت الجبار فینا، ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو گئے، لنا علم وللجہال مال، کہ ہمارے لیے علم ہے اور جاہلوں کے لیے مال ہے۔ آج لوگ مال پر بڑا فخر کرتے ہیں، یہ 5,000 کمانے والا مولوی، اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ 10,000 کمانے والا مولوی، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اگر کسی مدرسے کے چندہ کے لیے رسید دے کر جاؤ تو منہ پھلائے کھڑے ہوتے ہیں شیخ صاحب، اس کو اپنے دولت کا گھمنڈ ہوتا ہے، وہ یہ خوش نصیبی نہیں سمجھتا کہ ایک عالم دین نائب رسول میری بارگاہ میں اپنے گھر کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے رسول کے گھر کے لیے چندہ مانگنے کے لیے آیا ہے، اس پر خوشی نہیں ہوتی، وہ فخر کرتا ہے اور پھر بولتا ہے مولانا صاحب اتنا لے لیجئے، حالت بہت خراب ہے، لیکن اے کار میں چلتا ہے، حالت خراب نہیں ہے، مرکن غذائیں کھاتا ہے، حالت خراب نہیں ہے، ہر طرح کی بس کھاتے ہیں، ہاں حالت خراب نہیں ہے، لیکن جب مسجد اور مدرسے کی باری آتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ چندہ دیجئے تو کہتے ہیں کہ حالت خراب ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے۔ مسلمانوں سنو، یہ دولت کے نشے میں گھمنڈ مت کرو، اس لیے تو شاعر نے کہا ہے ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو گئے کہ ہمارے لیے علم ہے اور جاہلوں کے لیے مال ہے۔ بے شک مال ان قریب ختم ہو جائے گا لیکن یہ علم ہمیشہ باقی رہے گا، ان پر کوئی سوال نہیں ہے، اس لیے کہ آپ اپنے تجربے میں دیکھیے، آپ کی دولت آپ بانٹتے ہیں، تقسیم کرتے چلے جائیے، تقسیم کرتے چلے جائیے، ایک نہ ایک دن اس کا ذخیرہ ختم ہو جائے گا، وہ شارٹ پڑ جائے گا، لیکن مفتی عبدالرحیم صاحب علیہ الرحمہ نے علم کا ذخیرہ بانٹا ہے، جتنوں کو بانٹا ہے، شاگردوں کی روپ میں علماء پیدا کیے ہیں، لیکن علم وہ چیز نہیں، علم وہ چیز نہیں جو بانٹنے سے ختم ہو جاتی ہے، بلکہ علم وہ سے ہے کہ جتنا بانٹو گے اتنا بڑھتا چلا جائے گا، اتنی صلاحیت اور استعداد پیدا ہوتی چلی جائے گی، اس لیے کہ علم میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا ان المال یفنی عن قریب، بے شک مال عن قریب فنا ہو جائے گا، والعلم باقی لا یزال، اور علم ہمیشہ باقی رہے گا، اس پر کوئی سوال نہیں۔ کوئی زندہ دل ہو تو کھڑے ہو کے نعرہ لگاؤ محفل سے، ہے کوئی زندہ دل نعرہ لگانے والا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، یا رسول اللہ۔ ہمارے نام کا نعرہ لگانے کی ضرورت ہے، بس نعرہ غوث اور عرس چہل مفتی عبدالرحیم صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان۔ حضرات گرامی، انہوں نے بانٹا، شاگرد پیدا کیے، کتنے شاگرد پیدا کیے؟ مولانا طیب صاحب ان کے شاگرد ہیں، پھر مولانا طیب صاحب کے کتنے شاگرد ہیں، پھر ان کے شاگردوں کے کتنے شاگرد ہیں۔ یہ LIC بینیفٹ اتنا تگڑا ہے کہ تا قیامت جب تک اس سے پڑھنے والوں کا شاگردوں کے شاگرد علم پڑھاتے رہیں گے، اس کا ثواب چھوڑ کر پہلے پڑھانے والوں کو ملتا رہے گا۔ اس لیے کہا ردینا قسمت الجبار فینا، لنا علم وللجہال مال، فإن المال یفنی عن قریب والعلم باق لا یزال۔ اور یہ مت سوچئے کہ عالم بننا کوئی آسان چیز ہے، یہ عالم بنا نہیں جاتا ہے بلکہ جس پر خدا کی عطا ہوتا ہے وہ عالم دین بنتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولو تو بھائی، پھر خوشا مارنا پڑے گا، دور سے بولو۔ ارے گوال پوکھر کا آدمی اور اتنا آسان، بلوچستان تو زمین ہلتی ہے کیا نام سن کے، اور آپ لوگ نعرہ پھسپھسا نعرہ لگاتے ہیں۔ بولیے سبحان اللہ دور سے۔ ہاں ایسی بیداری کا ثبوت دیجیے تو پتہ چلے گا کہ زندہ لوگ ہیں، ورنہ پتہ چلے گا قبرستان میں بیٹھے۔ تو بہرحال ہم یہ کہہ رہے تھے کہ علم کوئی آسان چیز نہیں ہے، علم کے لیے کتنی محبتیں چھوڑنی پڑتی ہے۔ ایک بچہ ماں باپ کا پیار چھوڑتا ہے، بھائی کا دلال چھوڑتا ہے، اور بہن کی صحبتیں چھوڑتا ہے، پھر پردیس جاتا ہے، استاد کے زیر نگی بیٹھ کر جانوے ادب طے کرتا ہے، کبھی پٹائی کھاتا ہے، کبھی بھوکے رہتا ہے، کبھی روکھی سوکھی کھا کر علم دین حاصل کرتا ہے۔ مسلمانوں، کبھی آپ نے سوچا کہ عالم بننا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، بڑی مشقت کی بات ہے، بہت بھاری بات ہے، بہت بھاری بات ہے، یہ تمنا سے حاصل نہیں ہوتا، اور یہ جو ہے اس کے لیے بیچ و خم میں جانا پڑتا ہے، اس کے لیے کتابوں کی چھان بین کرنی پڑتی ہے، استاد کے سامنے بار بار جانا پڑتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ علم جو ہے آج تمنا سے حاصل نہیں ہوتا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا،
یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دارالحسن کہا، ہر مدعی کے واسطے دارالحسن کہا۔ یہ جس کی قسمت کا ستارہ بلند ہوتا ہے، جس کا نصیبہ بلند ہوتا ہے، اس کا بچہ عالم دین بنتا ہے، یا حافظ قرآن بنتا ہے، یا مفتی وقت بنتا ہے۔ شاعر نے کہا لو کان افضل علم یدرک بالملا ما کان فی البریۃ جاہل، اگر یہ علم محض تمنا سے حاصل ہو جاتا تو زمانے میں کوئی جاہل باقی نہیں رہتا۔ آج دیکھتے ہیں نا عالمانہ لباس میں نوجوان لڑکے، نہ نماز کا پتہ ہے نہ کچھ پتہ ہے۔ آج وہی کوئی جلسہ ہوا یا بقرعید عید کا موسم آیا، سال بھر ادھر ادھر موبائل میں پھرتے رہتا ہے، فلمی گانے سنتے رہتا ہے، اب لمبی چوڑی پگڑی باندھتا ہے جلوس کے وقت، اور ڈی جے کے ساتھ جو ہے کودتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ مسلمانوں، عالم بننا آسان نہیں ہے، اس لیے کہا لیس الجمال باسواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب۔ بے شک کپڑوں کی خوبصورتی ہمیں زینت نہیں دیتی، بلکہ علم و ادب کی خوبصورتی ہے۔ ایک جاہل انسان اگر جبہ پہنے گا، سر پہ صافہ باندھے گا، دنیا مذاق اڑائے گی، لیکن ایک عالم دین جس پر علماء نے جن کے سر پر دستان رسالت اور نیابت رسول کا زرعی تاج رکھا ہے، وہ اگر نکلے گا تو دیکھنے والا دیکھے گا کہ یہ فلاں کا بیٹا مفتی صاحب جا رہا ہے، فلاں کا بیٹا عالم دین جا رہا ہے، فلاں کا بیٹا جو ہے یہ جو ہے بہترین حافظ قرآن جا رہا ہے۔ کیا سمجھا اپنے عالم دین کو؟ اپنی دولت سے کسی کے علم دین کو ناپنے کی کوشش مت کرو۔ مسلمانوں، یہ دین کی خدمت ہے۔ تم دکان کر سکتے ہو، ایک عالم دین دکان نہیں کر سکتا۔ آپ دکان کر سکتے ہو، ایک عالم دین دکان نہیں کر سکتا۔ آپ چائے بغان کی کھیتی کرنا کر سکتے ہو، ایک عالم دین نہیں کر سکتا۔ آپ جو ہے بڑی بڑی دکانیں اور شو روم کھول سکتے ہو، ایک عالم دین نہیں کھول سکتا۔ کھول سکتا ہے لیکن نہیں، ان کو ایک درد ہے، تو درد یہ ہے کہ 3 ٹائم ہم بھی کھائیں گے، 3 ٹائم دولت مند انسان بھی کھاتا ہے، لیکن ہم کھائیں گے تو دین کی خدمت کر کے کھائیں گے، قرآن پڑھا کے کھائیں گے، فقہ پڑھا کے کھائیں گے، درس حدیث دے کے کھائیں گے، تفسیر پڑھا کے کھائیں گے۔ ہم بھی 3 ٹائم کھائیں گے، اور ایک سفاری پہ چلنے والا، تھار گاڑیوں پہ چلنے والا، اے سی اور کولر میں بیٹھنے والا، وہ بھی 3 ٹائم کھائے گا۔ پھر پروردگار کا شکر گزار بھی بن جاؤ اور علم پڑھاؤ، تاکہ یہ علم آخرت کے لیے تمہارے لیے باقی رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ ایک عالم دین کتنا پیچ و خم سے کتاب کو سمجھتا ہے۔ میرے پاس حاجی صاحب آئیں گے، حاجی صاحب آنے کے بعد معطر صاحب کے پاس، علامہ یعقوب صاحب کے پاس حاجی صاحب آئے اور پوچھا کہ حاجی صاحب وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ مولانا یعقوب صاحب وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ مولانا یعقوب صاحب حاجی صاحب سے فرمائیں گے 4 فرض ہیں۔ پورے چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، سر کی چوتھائی کا مسح کرنا، دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا، 4 فرض ہے۔ حاجی صاحب خوش ہو گئے کہ مولانا یعقوب صاحب نے ہم کو 4 فرض بتا دیا، مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن یہی مولانا یعقوب صاحب جب ادارے اشرفیہ میں جب پڑھاتے ہیں تو اس کے پاس جب درسگاہ میں بیٹھتے ہیں تو ایک عالم دین، ایک طالب علم جب پڑھتا ہے اور حضرت سے پوچھتے ہیں، توجہ ضرور پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا خیر اللہ۔ توجہ حضرات، بس تھوڑی دیر۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا مولانا ذوالنورین صاحب، یہ مفتی صاحب ہے نا، مفتی کامل صاحب، مفتی ساحل پرویز صاحب، ماشاءاللہ۔ دیکھیے یہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک طالب علم کو مولانا یعقوب صاحب وہی مسئلہ سمجھاتے ہیں، وضو کا مسئلہ۔ وہ پوچھتا ہے یہ وضو میں 4 فرض ہے، طالب علم پوچھتا ہے حضور یہ 4 فرض کہاں سے ثابت ہے؟ توجہ صاحب مولانا، یہ 4 فرض کہاں سے ثابت ہے؟ اب مولانا یعقوب صاحب کے سر پہ پسینہ آیا، رومال ہاتھ سے اٹھایا اور چہرے کو پوچھنے کے بعد کہا بیٹا یہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ بولے یہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ حاجی صاحب کو بتا دیا، وہ مسئلہ سن کے خوش ہو گئے۔ لیکن طالب علم ایسے چپ رہنے والا نہیں، وہ استاد سے پوچھتا ہے، مولانا یعقوب صاحب سے پوچھتا ہے۔ کیا پوچھتا ہے کہ حضور یہ کہاں سے ثابت ہے؟ مولانا یعقوب صاحب فرماتے ہیں کہ یا
یا ایھا الذین آمنوا اذا کنتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو ڈالو، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو ڈالو، اور سر کی چوتھائی کا مسح کرو، اور دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ کہا بیٹا یہ یہی سے ثابت ہے، یہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اب آپ وہ بچہ بولتا ہے کہ حضور آپ نے کہا الی المرافق مرفقین تک، یہ مرفق، توجہ حضرات علماء کی خصوصی توجہ، یہ مرفق ہاتھ دھون میں داخل ہے کہ نہیں؟ قرآن نے کہا الی المرافق، الی حرف غائب، اور اس کے بعد مغیّا، تو کہتے ہیں غائب مغیّا میں داخل ہے کہ نہیں؟ یہ جو غائب بعد میں ہے الی المرافق یہ غائب ہے، اور الی کے ماقبل یہ مغیّا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو۔ اب وہ بچہ کہتا ہے حضور یہ کوہنیاں دھون میں داخل ہے کہ نہیں؟ تو حضرت کہتے ہیں ہاں یہ دھون میں داخل ہے، لیکن پھر وہ طالب علم پلٹ کے پوچھتا ہے کہ حضور آئیے روزے کے بعد میں اتموا الصیام الی اللیل، روزے کو رات تک پورا کرو، تو ہم تو روزہ جو ہی رات شروع ہوتی ہے ہم روزہ توڑ لیتے ہیں، افطار کر لیتے ہیں، تو وہاں تو غائب مغیّا میں داخل نہیں ہے، پھر یہاں پر غائب مغیّا میں کیسے داخل ہو گیا؟ یہاں بھی کوہنیوں کو خارج ہونا چاہیے، جس طرح وہاں رات خارج ہے، اس لیے کہ روزہ اسے کہتے ہیں عرف عام میں جو بنیت عبادت صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک قصداً کھانے پینے جمع سے بات رہے، ان کا نام روزہ ہے۔ بولو سبحان اللہ، ان کا نام روزہ ہے۔ تو روزہ ہم رات شروع ہونے سے ہوتے ہی ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو رات جو ہے یہ غائب ہے، یہ مغیّا میں داخل نہیں ہے، یہ روزے میں شامل نہیں ہے۔ جو ہی رات بھی روزہ توڑ لیا ہم نے، پھر یہاں جو ہے کوہنیاں کیوں داخل؟ تو اب استاد کا پسینہ پھر آتا ہے، اور مولانا یعقوب صاحب تولیہ اٹھاتے ہیں اور اپنے پسینے کو پوچھتے ہیں، اور پھر سنبھل کے فرماتے ہیں بیٹا سنو، اصل میں بات یہ ہے کہ علاقہ ما بعد اگر علاقہ ما قبل کے جنس سے ہو تو غائب مغیّا میں داخل ہوگا، علاقہ ما بعد اگر علاقہ ما قبل کے جنس سے نہ ہو تو غائب مغیّا سے خارج ہوگا۔ تو بیٹا سنو، چونکہ روزہ نام ہے، عرف شرم ہے کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، تو یہاں یہ روزہ جو ہے یہ دن کے وقت سے تو ہے لیکن رات شامل نہیں ہے، چونکہ رات جو ہے یہ دن کے حصہ سے نہیں ہے، وہ الگ ہے۔ وہیں پر یہاں آؤ پلٹ کے یہ علماء فرماتے ہیں کہ ہاتھ کا اطلاق مونڈوں تک ہوتا ہے، ہاتھ کا اطلاق مونڈوں تک ہوتا ہے، اور یہاں فرمایا الی المرافق جو غائب مغیّا میں یعنی علاقہ ما بعد جو ہاتھ ہے اور علاقہ ما قبل جو مونڈا کوہنی ہے، تو یہ جو ہے غائب مغیّا میں داخل ہوگا، چونکہ کوہنی بھی ہاتھ ہی کے جنس سے ہے، وہاں رات دن کے جنس سے نہیں ہے، اس لیے وہاں غائب مغیّا سے خارج ہوگا اور یہاں غائب مغیّا میں داخل ہوگا۔ اب جا کے طالب علم کو تصفی ہوتی ہے، تسلی ہوتی ہے، اور مولانا یعقوب صاحب سکون سے فرماتے ہیں بیٹا آج تم نے بڑا اچھا اعتراض کیا اور بہترین جواب پایا۔ بولو سبحان اللہ۔ تو پتہ کیا چلا کہ ایک عام حاجی کو ہم مسئلہ بتائیں تو 4 فرض ہے، مان لیا، لیکن طالب علم ماننے والا نہیں ہے، انہیں دلیل کی ضرورت ہے، انہیں غائب مغیّا کی ضرورت ہے، علماء کے اجتہاد کی ضرورت ہے، مجتہدین کے اجتہاد کی ضرورت ہے، تب جا کے ان دلائل کے ساتھ جو پڑھتا ہے وہی عالم دین بنتا ہے، وہی حافظ قرآن بنتا ہے۔ بولو بھائی، سمجھ میں آ رہی کہ نہیں بات؟ بنگلہ میں بولو؟ ارے ہمارے علاقے کے لوگ تو بڑے ہندی سمجھتے ہیں، ماشاءاللہ اردو سمجھتے ہیں، نہیں بھی سمجھے تو پورا سیریل تو سمجھ لیتے ہندی میں، لیکن یہ دین کی باتیں نہیں سمجھتے ہندی میں، اردو میں، سمجھے کہ نہیں؟ بہرحال آئیے میں آپ کو بتاؤں، تو ایک عالم جب بنتا ہے تو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کتنی تحقیقات کرنی پڑتی ہے، اس لیے علماء کا مقام کہ نبی نے اپنی وراثت میں دولت نہیں چھوڑی، ثروت نہیں چھوڑی، طاقت نہیں چھوڑی، اپنی وراثت میں علم دین چھوڑا، علم چھوڑا۔ بولو سبحان اللہ۔ آپ اور ہم مر جائیں تو ہماری وراثت میں کیا بڑھتا ہے؟ بینک بیلنس بڑھتا ہے، دولت بڑھتی ہے، ثروت بڑھتی ہے، زمین جائیداد بڑھتے ہیں، اور وارثین آپس میں جھگڑتے ہیں، لیکن نبی گئے اس دنیا سے تو ان کی وراثت دنیاوی دولت نہیں، دنیاوی طاقت نہیں، دنیاوی ثروت نہیں، بلکہ ان کی وراثت علم ہے، علم ہے۔ ایسا کیوں بھائی؟ ہماری اور آپ کی وراثت دولت ہو، نبی کی وراثت دولت نہیں بلکہ کیا ہو؟
علم ہو، لیکن وجہ کیا ہے؟ میں نے پہلے ہی بتا چکا ہے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کے بارے میں فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، علی اس کا دروازہ ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ اللہ کے رسول آپ کو طاقت کے بھی مالک تھے، آپ کو قوت کے بھی مالک تھے، آپ عبادت گزار بھی تھے، آپ نے یہ کیوں نہیں فرمایا میں عبادت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے؟ آپ نے یہ کیوں نہیں فرمایا انا مدینۃ الشجاعۃ وعلی بابها، میں شجاعت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے؟ آپ نے یہ کیوں نہیں فرمایا انا مدینۃ الطاقت وعلی بابها، آپ نے یہ کیوں نہیں فرمایا؟ آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ میں دولت میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ صاف اور سیدھی بات، توجہ حضرات علماء کی خصوصی توجہ، ایک عالم دین، توجہ ہے، ایک عالم دین، میں آپ کو بتاؤں کہ کل میدان قیامت میں فہرست لمبی ہے، واہ سبحان اللہ، فہرست بس اب میں بات پوری کریں گے، یہ ٹاپک پوری کر لیں تو آپ جزاک اللہ بول دیتے، ہم سمجھ جاتے۔ الحمدللہ ہم عالم ہیں، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ اب تک تو یہ سنا کہ حضرت آئیں گے، آپ کی تقریر ختم ہوگی، اب بولے فہرست لمبی ہوگی، تو بہرحال یہ ان سے پاک ہے، لیکن اس سب کو حصہ چاہیے، لیکن جب جس کا جب ٹائم ہوتا ہے تب آ جانا چاہیے، سمجھے کہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ تو انا مدینۃ العلم فرمایا، انا مدینۃ الشجاعت نہیں فرمایا، انا مدینۃ الدولت نہیں فرمایا، انا مدینۃ الطاقت نہیں فرمایا۔ کیوں نہیں فرمایا؟ اس لیے کہ ایک آدمی اپنی طاقت کے بل بوتے پر میدان جہاد میں سر کٹوا کر اپنے کو جنت کا مستحق بنائے گا، ہے کہ نہیں؟ ایک دولت مند انسان اپنی دولت کو راہ خدا میں خرچ کر کے اپنے کو جنت کا مستحق بنائے گا۔ اسی طریقے سے ایک عابد بندہ عبادت کر کے اپنے کو جنت کا مستحق بنائے گا، لیکن قربان جاؤ ایک عالم دین اپنے علم کی بدولت خود بھی جنت میں جائے گا اور بے شمار لوگوں کی شفاعت کر کے جنت میں داخل کرائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرات گرامی یہ عالم کا مرتبہ ہے، اور حافظ قرآن کا میں تو 2-4 منٹ ٹائم لوں گا۔ ایک حافظ قرآن کا مرتبہ سنو، آج حافظ کو ہم حافظ سمجھتے ہیں، بولے حافظ ہے نا، وہ بڑا بکراتی کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حافظ قرآن کی عظمت کو سنو اور ان کے ماں باپ کی بھی عظمت کو سنو۔ تم نے اگر اپنے بیٹے کو انجینئر بنا ہے تو فخر مت کرو، تم نے اگر اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنایا ہے تو فخر مت کرو، اپنے بیٹے کو پروفیسر بنایا ہے تو فخر مت کرو، کیا نکتہ ہے؟ تم کو فخر کرنے کا کوئی حق نہیں، چونکہ تمہارا بیٹا اگر پروفیسر بنا ہے تو دنیا حاصل کیا ہے، تمہارا بیٹا اگر ڈاکٹر بنا ہے تو دنیا حاصل کیا ہے، اور تمہارا بیٹا اگر انجینئر بنا ہے تو دنیا حاصل کیا ہے۔ لیکن ایک حافظ قرآن اپنے سینے میں جب قرآن کو محفوظ کر لیتا ہے تو ان کی عظمت سنو، وہ قرآن کل میدان قیامت میں پروردگار یہ نہیں بلائے گا جس نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنایا وہ جنت میں، وہ ادھر آ جاؤ، جس نے پروفیسر بنایا وہ سامنے آ جاؤ، جس نے لیکچرر بنایا وہ سامنے آ جاؤ، جس نے بہترین ٹیچر بنایا وہ سامنے آ جاؤ، نہیں بلکہ نگاہ دے گا جس نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہے وہ یہاں آ جائے، سامنے آ جائے، وہ سامنے آ جائے۔ حافظ قرآن سامنے، حافظ قرآن ہی نہیں، حافظ قرآن کے ماں باپ کو بلائے جائیں گے اور پروردگار فرمائے گا کہ اس نے حافظ قرآن کے ماں باپ کے سر پر جنتی تاج رکھو، جنتی تاج پہنایا جائے گا۔
मुसलमानों सोचो, गौर करो, डॉक्टर बनाने पर फख्र मत करो। तुम बोलेरो कार में चल सकते हो, थार गाड़ियों में चल सकते हो, तुम्हारा बेटा बेहतरीन से बेहतरीन सर्जन बन सकता है और बेहतरीन से बेहतरीन सर्जरी इलाज कर सकता है, लेकिन वो हाफिजे कुरान, उसके बच्चे को वो जिसने हाफिजे कुरान बनाया, परवरदिगार उनके सर पर जन्नती ताज रखेगा और फरमाएगा एक हाफिजे कुरान को कि जाओ अपने खानदान के 10 आदमियों की शफाअत करके जन्नत में दाखिल करो। और एक बात और सुन लो मुसलमानों, ये कुरान आज अगर 2 बच्चों को पढ़ाते हैं, बस ये बात मैं बोलता हूँ हर जगह, अपने 2 बच्चों को अगर एक को स्कूल में पढ़ाता है और एक को क्या करता है मदरसे में पढ़ाता है, तो मदरसे में फटा पुराना कपड़ा, एक पहराहन जिसका जेब फटा हुआ, टोपी उल्टी, हाँ सुबह सवेरे माँ कहते जल्दी से जा मदरसा जा, क्या पढ़ गया कुरान पढ़ गया, वो बच्चा बेचारा दौड़ के चला जाता, ना खाता ना पीता, फटी चटाई बगल में दबा के और उसके बाद जो है कुरान लेके चला जाता है ना। लेकिन वहीं पर दूसरा बच्चा जो आपका स्कूल में पढ़ता है, बाप ताकीद करता है माँ को कि अच्छे से उसको नहला देना, यूनिफॉर्म पहना देना, गले में टाई लगा देना, किताबों का बस्ता पीछे लगा देना और सड़क तक बस पे छोड़ के आना ताकि कोई तकलीफ ना हो। करता है कि नहीं, तजर्बा है कि नहीं, हम देखते हैं मुसलमानों, झूठ नहीं बोल सकते आप, ये हमारा मुशाहिदा है। वो बच्चा जब जाता है स्कूल तो फिर 4 बजे माँ जाके रोड पे खड़ी रहती है या बाप या भाई खड़ा रहता है कि छोटा बच्चा आएगा उसको लेके जाएंगे, अब मदरसे का बच्चा इधर से गया और उधर से आया, कोई। लेकिन सुनो मुसलमानों, बस टॉपिक की बात दे रहा हूँ, इस्लाही बात भी है और टॉपिक की बात भी, आखिरी बात, जो बच्चा जिसके साथ आपने ये सौतेलापन किया कि उसको फटे पुराने लिबास में मदरसा भेजा, फटे पुराने लिबास में मदरसा भेजा, और वो बच्चा जिसको आपने बेहतरीन सूट बूट पहनाकर स्कूल भेजा, वो अगर डॉक्टर बन गया, वो अगर प्रोफेसर बन गया, वो अगर लेक्चरर बन गया, और ये बच्चा अगर किस्मत से जिसे आपने फटा पुराना कपड़ा दिया हाफिजे कुरान बन गया, तो कल गांव वाले ये नहीं कहेंगे जब मर जाओगे तुम्हारा लाशा रखा रहेगा, तुम्हारी मैयत रखी रहेगी, ताबूत के आगे बुलाने वाले यही गांव वाले और यही जो लोग कहेंगे, ये नहीं कहेंगे डॉक्टर साहब आओ बाप का जनाजा पढ़ाओ, इंजीनियर साहब आओ बाप का जनाजा पढ़ाओ, प्रोफेसर साहब आओ बाप का जनाजा पढ़ाओ, लेक्चरर साहब आओ बाप का जनाजा पढ़ाओ, नहीं, बल्कि वो फटा पुराना लिबास पहनकर हाफिजे कुरान पढ़ने वाला बच्चा वो को बुलाएगा, हाफिज साहब आओ अपने बाप का जनाजा पढ़ा दो, अपने बाप का अपने बाप का जनाजा पढ़ा दो, तो हाफिजे कुरान तो ढूंढा जाएगा। लेकिन बात क्या है भाई, और किताबें हमको जबानी याद नहीं होती, लेकिन कुरान हमारे सीने में महफूज हो जाता है। क्यों महफूज हो जाता है? इसलिए महफूज हो जाता है कि जब स्कूल का बच्चा जाता है, बड़ी बड़ी टॉपिक की बात, उसकी किताबों का बस्ता पीछे होता है, तवज्जो होगा, जब स्कूल का बच्चा जाता है तो किताबों का बस्ता पीछे होता है और एक